قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. سبح للہ، سورہ حدیث آیت نمبر 1. اصل میں ایسے ہے کہ جو عبادت ہے نا مسلمانوں کی، جو نماز ہے، باقی مخلوقات ہے نا، ان سب کی عبادات کا مجموعہ ہے. سلاد ایز دا کمبینیشن آف ویز آف ورشپ آف آل کریچر، یعنی نماز جو ہے وہ کیا ہے، تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ ہے. یہ ہم لوگ اس میں ثابت کریں گے کہ نماز کیا ہے. یہ جیسے میں نے سوری آیت کے مطابق کیا ہے کہ تمام مخلوقات جو ہے، جو زمین و آسمان کے اندر ہے، وہ کیا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں 1 بائی 1 کی یہ مخلوقات جو ہیں اللہ کی، وہ کس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہیونلی باڈیز جو ہیں، اجسام فلکی جو ہوتے ہیں، یعنی چاند، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، پلانٹس ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں، یہ اجسام فلکی ان کو کہتے ہیں. تو اجسام فلکی جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبادت یعنی اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی اپنے آربٹ کے اندر اس طرح گھوم رہا ہے، یعنی اگر آپ یہ کوئی بھی اجسام فلکی ہے تو کیا اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہا ہے. تو اب یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کے اندر گھومتا رہتا ہے کنٹینیوسلی، کیا کر رہا ہے، اس کے اندر گھوم رہا ہے. تو اس بات کو کیا کہتے ہیں، ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے، بار بار کرنا، مکرر کرنا. مکرر سے یہ میم، یہ والا جو مکرر ہوتا ہے، یعنی اپنی بات کا ایک کام کو بار بار کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کام ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلمان ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت ادا کرتے ہیں. ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت. ٹھیک ہے، 1 رکعہ آفٹر another. آپ انگلش میں بھی یہ لکھیں گے 1 رکعہ آفٹر another. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ میں نے جیسے بتایا کہ ہیونلی باڈیز جو ہیں ان کی عبادت کیا ہے کہ وہ اپنا جو ایکشن ہے، اپنی جو موومنٹ ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. تو جو ہم مسلمان جو اللہ کی عبادت میں جو یعنی نماز جو ہے، جیسے اس کے اندر ایک رکعت جو ہے اسی طرح کی دوسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر تیسری، جیسے بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں، یعنی یہ جو عمل ہے، یہ بیسیکلی کہاں سے آیا، یہ اجسام فلکی جو ہیں وہ جس طرح اللہ کی عبادت میں وہ گھوم رہے ہیں نا، اور اپنے ایکشن کو بار بار کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز آپ نے لکھ لینی. پھر جو آ جاتا ہے ماؤنٹینز، جو پہاڑ ہیں. اب پہاڑ جو ہوتے ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں، کیپ اسٹینڈنگ، قیام میں رہتے ہیں. تو یہ قیام کیا ہے، جیسے ہم لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، قیام. ٹھیک ہے، قیام کرتے ہیں، اللہ کی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، قیام ہے. تو پہاڑوں کا اس طرح کھڑے رہنا یہ کیا ہے، ان کی عبادت ہے. تو ہماری جو نماز ہے اس کے اندر جو قیام آیا ہے وہ کہاں سے آیا، پہاڑوں کی اسی عبادت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں سے جائے گا. پھر یہ آ جاتا ہے بیسٹ، جانور جو ہیں. جانور جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ جھکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے رکوع میں ہے، یعنی ہم لوگ جیسے رکوع میں جاتے ہیں نا نماز میں، تو رکوع میں ہمارا جانا یہ کس کی، کہاں سے لیا گیا، یہ جانوروں کی جو ہر وقت وہ جھکے رہتے ہیں خدا کے سامنے، ان کا جھکے رہنا کیا ہے، عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری جو نماز ہے اس کا ایک حصہ ہم نے وہاں سے لے لیا ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں درخت جو ہیں، درخت جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں. یہ کیسے ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، اب لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، جب ہم لوگ انسان جب سجدے میں جاتا ہے، انسان کا سجدہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ منہ زمین کے ساتھ لگا رہتا ہے، ارتھ کے ساتھ، گراؤنڈ کے ساتھ منہ اس کا لگا ہوتا ہے. اب یہ جو درخت ہوتے ہیں، اب درختوں کا منہ کہاں پہ ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا، یہ جو جڑیں نیچے ہوتی ہیں، تو یہ اپنی خوراک یہاں سے لیتے ہیں، جڑوں کے ذریعے یہاں سے اپنی خوراک لیتے ہیں.
یعنی اپنی جو انہوں نے جتنے بھی نیوٹرینٹس لینے ہوتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنی جڑوں سے، اپنی روٹس سے لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی روٹس کو ان کا موت کہہ دیں، ان کا منہ کہہ دیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہر وقت اپنا منہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہم لوگ سجدے میں منہ کو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو نماز کے اندر سجدہ ہے وہ پھر کہاں سے آیا؟ وہ درختوں کی جو عبادت ہے جو ہر وقت وہ سجدے میں رہتے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے لیا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ پھر جی اسی طرح ہمارے پاس پرندے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اڑتے ہیں تو وہ ایک جماعت کی شکل میں، ایک فلاک کی شکل میں اڑتے ہیں۔ تو ان کا جماعت کی شکل میں یا ایک گروپ کی شکل میں یا ایک گروہ کی شکل میں ایک ترتیب میں، پھر ان کی کیا ہوتا ہے؟ ایک ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے ہماری جو جماعت ہے، جو جب نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ترتیب میں صفیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ایک ترتیب سے اڑنا یا ایک وہ بیسیکلی پرندوں کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہم نے جو اپنی عبادت کے اندر جو جماعت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہ پرندوں کی عبادت سے لی گئی ہے۔ کلیئر ہے؟ اسی طرح جی کلاؤڈز جو ہیں، بادل جو ہیں وہ گرجتے ہیں۔ بادل کیا ہیں؟ تھنڈر، گرجتے ہیں۔ تو ان کی جو یہ جو گرج ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ جیسے اذان ہوتی ہے نا ہماری، ٹھیک ہے، تو اذان، ان کا گرجنا بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ ان کا گرجنا کیا؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اور ہمارا جو اذان ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ وہ آپ مطلب لی گئی کہہ لیں، یا آپ ایسا کہہ لیں کہ سملر ٹو تھنڈرنگ کہہ لیں جی، تو یہ اس طرح سے ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ اگر اس کو پکچرائز کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا ہر ایک عمل جو ہے کسی نہ کسی، یعنی نماز کے اندر ہر ایک جو جز ہے نماز کا وہ کسی نہ کسی مخلوق کی جو عبادت ہے، جس کو ہم ان کی عبادت سمجھے نہ سمجھے، لیکن قرآن مجید کے مطابق کیا ہے کہ وہ ہر وقت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہر پوزیشن ہے، جب وہ جھکے ہوتے ہیں درختوں کی طرح، اگر وہ زمین میں انہیں گاڑا گیا ہے، یا پرندوں کی فارم میں اگر وہ ایک گروپ کی شکل میں، فلاک کی شکل میں وہ اڑتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی عبادت ہے۔ تو ہماری جو نماز ہے بیسیکلی ان تمام عبادات کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔